بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل نمبر 3، جس کے شاعر مرزا غالب ہیں۔ اس کے ہم اشعار بھی پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، اور جو اشعار کی تشریح ہے وہ بھی کریں گے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا شعر جو ہے اس کے میں الفاظ معنی بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی تشریح بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں تعارف کی جانب۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر ہے، پیج 135، مرزا اسداللہ خان غالب۔ اصل نام اسداللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، اس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا تھا۔ پینشن اس معاوضے کو کہتے ہیں جو کہ نوکری کے بعد دیا جاتا ہے، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگدستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی، ختم ہو گئی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا، ساری زندگی ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے، یعنی چیزوں پر انہیں مکمل دسترس تھی، اور ان کا جو ہے دیکھنے کا انداز تھا وہ زمانے کو وہ بہت وسیع تھا۔ ہر دور کے اہم شاعر، غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے، تعریف کی ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت جو بہت سی پہلوؤں میں کمانڈ رکھتی ہو، بہت سے پہلو ہوں جس شخصیت کے، اسے ہمہ گیر شخصیت کہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع ہے، وسعت ہے، اور بھوکل مونی پائی جاتی ہے، یعنی رنگا رنگ قسم کی جو ہے موضوعات ملتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ، ختم نہ ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائیدگی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صفِ اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، یہ اردو کا دیوان ہے۔ دیوان کسے کہتے ہیں؟ کتاب کو۔ دیوان فارسی کی کتاب، گل رانا، مہر نیم روز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ بیٹا یہ تعارف تھا مرزا اسداللہ خان غالب کا، جو ہم نے پڑھا، ریڈنگ کی اس کی۔ اب ہم اس کے سوالات پڑھیں گے تعارف کے۔ میں آپ کو سوالات کے جوابات بھی بتاتا ہوں۔ ایک سوال ہے اس کا تعارف کے حوالے سے کہ مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا غالب 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے مرزا غالب کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا غالب کا اصل نام اسداللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ اگلا سوال ہے تعارف سے کہ مرزا غالب نے کن کن زبانوں میں شاعری کی؟ اس کا جواب ہے مرزا غالب نے
اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اس کے بعد آخری سوال ہے کہ مرزا غالب کی 4 تصانیف کے نام بتائیں، یعنی 4 کتابوں کے نام بتائیں۔ تو غالب کی اہم 4 کتابوں میں سے دیوان غالب، دیوان فارسی، قاطع برہان اور اردو معلی شامل ہیں۔ تو بیٹا یہ میں نے آپ کو تعارف میں سے سوالات کے جوابات بھی بتائے۔ اب ہم آتے ہیں غالب کی غزل کی طرف۔ اس کے پہلے 3 اشعار جو ہیں اس کے میں الفاظ معنی پہلے بتاؤں گا اور پھر ان کی مفہوم اور تشریح بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اور تیسرا شعر ہے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ پہلا شعر ہے، اس کا معنی دیکھ لیں کہ دل ناداں، نا سمجھ دل، درد دکھ تکلیف، دوا علاج۔ ہم ہیں مشتاق، مشتاق شوق رکھنے والا، چاہنے والا، بیزار اکتایا ہوا، ناخوش، یا الہی یا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ماجرا واقعہ یا قصہ۔ اگلا شعر ہے، اس میں ہے کہ کاش، حرف تمنا ہے۔ کاش ہم کب بولتے ہیں؟ حرف تمنا، جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے حرف تمنا، کاش۔ پوچھو کہ مدعا کیا، مدعا مقصد، دعویٰ۔ اور 3 شعر یہ ہو گئے ہمارے۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلے شعر کی طرف، اور پہلے میں اس کا مفہوم بتاؤں گا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نا سمجھ دل یا اے پاگل دل، تجھے کیا ہوا ہے اور آخر اس درد کا علاج کیا ہے، اس درد کی تسلی تشفی کیا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے، اپنے دل سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نا سمجھ دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں پریشان ہے، تجھے کس بات کا غم ہے، تجھے کس بات کا رونا ہے، کس بات کا درد ہے، اور اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی جو تجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، تجھے عشق ہو گیا ہے، تو اب اس عشق کی دوا کیا ہے، علاج کیا ہے، اس کو کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، اس دکھ درد اور تکلیف کی کیفیت پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ دراصل شاعر اپنے دل سے شکوہ بھی کرتا ہے اور اس کو پکارتے ہوئے، اس کو دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اور اس کو الزام دیتا ہے کہ اے دل، کیونکہ انسان جب عقل اور دل کی بات کی طرف سوچتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو وہ عقل کی بجائے دل کی بات زیادہ سنتا ہے۔ تو شاعر اپنے دل سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی تیری باتوں میں آ گیا اور تیرے کہے پر چل پڑا اور اس عشق کے غم میں مبتلا ہو گیا، جس میں درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو میں نے تمہارا کہا مانا، تو اب تو ہی بتا کہ اس درد سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے، اس درد، اس دکھ اور اس کی غم کی کیفیت سے میں اب کیسے نکل پاؤں۔ شاعر محض اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، حالانکہ دل جو ہے اس کی کہی ہوئی بات پر چل کر کبھی بھی جو ہے انسان سکون میں نہیں آ سکتا، ہمیشہ عقل اور شعور کی کسوٹی پر چلتے ہوئے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دل کو پکارتے ہوئے شاعر اس میں اپنے دلی کیفیات کا اظہار کرتا ہے اور دل سے شکوہ کرتا ہے، دل پر الزام کرتا ہے کہ میں نے دراصل تیری بات مانی اور اب میں غم میں مبتلا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ میں تو اپنے محبوب کا چاہنے والا ہوں، لیکن وہ میری کسی بات پر دھیان نہیں دیتا، مجھ سے اکتایا ہوا ہے، بیزار ہے،
یا اللہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہتا ہے اور اپنے رنج اور غم تکلیف جو ہے ان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اس شخص کو بے پناہ چاہتا ہوں، میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس کی دید کا طلبگار ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بار بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، بار بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے گفتگو کا خواہش مند ہوں، مشتاق ہوں، خواہش مند ہوں، لیکن وہ میری کسی بات پر بھی دھیان نہیں دیتا۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر ایسا کیا ہے، مجھ میں ایسی کیا بات ہے، مجھ میں ایسی کیا خامی ہے، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ شخص، وہ میرا محبوب، وہ میرا دوست میری کسی بات پر ذرا بھر بھی دھیان نہیں دیتا، میری طرف ذرا سی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اے اللہ، تو وہ واحد ہستی ہے جو دلوں کے رازوں کو خوب جانتی ہے، تو علیم ہے، علم جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو یقیناً تو اس کے دل کی اندرونی کیفیات کو جانتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کے دل میں کون سی بات ایسی چھپی ہے، یا کون سے اس کے ہاں دل میں میری طرف سے میل آیا ہوا ہے۔ تو یا اے خدا، تو ہی اس بات کا مجھ پر جو ہے وہ عقدہ کھول اور مجھے بتا کہ میری کیفیت، میری پریشانی، میرا یہ جو غم ہے یہ دور ہو سکے، اور تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور میں اس شخص کا بے حد خواہش مند ہوں، چاہنے والا ہوں، تو میری خواہش کسی طرح سے مکمل ہو سکے۔ اگلا شعر ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا مقصد، تو شاید اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی بول سکتا ہوں، میرے منہ میں بھی زبان ہے، مجھے بولنے کا ہنر آتا ہے، کاش آپ مجھ سے ایک بار پوچھ کر تو دیکھیں کہ میرا مقصد کیا ہے، میرے دلی خواہش کیا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے دل کے قریب رہنے والے شخص، میں تجھے بے پناہ چاہتا ہوں، ہر وقت تمہاری یاد میں مبتلا رہتا ہوں، تمہاری دید کی خواہش میرے دل میں ہر وقت گھر کیے ہوئے ہے، میں ہر وقت اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں تیری محفل میں آ کر بیٹھتا ہوں تو سب کی باتیں بڑے دھیان سے، بڑے غور سے، بڑے سکون سے، بڑے تحمل سے سنتا ہے، لیکن میری کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیتا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، میں کوئی گونگا تو نہیں ہوں، میرے منہ میں زبان ہے، میں بولنے کا ہنر بخوبی جانتا ہوں، میں وہ بات بتا سکتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، آپ کی محبت کے حوالے سے جو دلی کیفیات یا جذبات میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں، وہ تمام کیفیات، وہ تمام باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے منہ میں زبان ہے، کاش آپ ایک بار میری وہ کیفیات، وہ میری باتیں سنیں تو صحیح۔ جب تک کوئی بات کسی کی نہیں سن سکتا تو اس شخص کا یا اس کی باتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جب تک آپ میری باتیں نہیں سنیں گے، آپ کو میری ذات کے حوالے سے، میری شخصیت کے حوالے سے کس طرح سے علم ہوگا کہ میں کیسے کیسے، کن کن حالات میں، دن رات، صبح و شام آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں گرفتار ہوں۔ تو مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے، میری بات بھی دھیان سے سنی جائے، اور میری باتوں کو جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کس انداز میں یا کس جذبے کے ساتھ، کن سچائیوں کے ساتھ چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اسی شعر کے حوالے سے کہ ہم ہیں ایک، ہم ہی نہیں ہیں نور نظر، ورنہ کیا کیا نہ تیرے دھیان میں ہے، ایک ہم ہی نہیں ہیں نور نظر، ورنہ کیا کیا نہ تیرے دھیان میں ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ میں ہی آپ کا نور نظر نہیں ہوں، ورنہ ہر شخص تیرے دھیان میں ہے، تو ہر ایک کی طرف مائل ہے، ہر ایک کی بات پر دھیان دیتا ہے، کاش تو میری بات سن سکے، میرا مدعا سن سکے۔ تو یہ شعر کا میں نے بڑا ڈیپلی آپ کو بتایا، سمجھایا، امید ہے آپ کو یہ سارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تعارف میں نے پڑھایا، اس کے سوالات کے جوابات بھی پڑھائے شاعر کے، اور 3 جو پہلے شعر تھے ان کی تشریح، ان کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے، تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ واٹس ایپ یا کال کرا سکتے ہیں۔
سلامت رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.